بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت زیادہ عزت و شرافت والی خاتون تھی۔ ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں اور عرب کے گنے چنے چند مشہور سخی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ قافلے جب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا ان کے ساتھ سفر کرتے تو ان میں سفر کرنے والے مسافر کبھی اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خاوند کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بالکل اسلام کے شروع کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن ان کی کنیت سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی۔ یہ شرف ان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل تھا۔ جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے اندر غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیت ناک اور تکلیف دہ سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی بزدلی و کمزوری کا اظہار کیا، نہ ہمت ہاری، نہ کسی قسم کے شک و شبہے میں مبتلا ہوئے۔ جب تکالیف دینے کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلہ مہاجرین میں پیش تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے شوہر انجان علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ مکرمہ میں اپنا عالی شان مکان، اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے۔ اگرچہ حضرت سلمہ اور ان کے شوہر کو نجاشی یعنی شاہ حبشہ کی حمایت و سرپرستی میں نہایت سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی، مگر اس کے باوجود مکہ مکرمہ واپس جانے اور سرچشمہ ہدایت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت بے قرار اور بے چین رکھتی تھی۔ اور پھر جب سرزمین حبشہ میں ٹھہرے ہوئے مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگی کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے، اور قریش کی جانب سے تکلیفوں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے جب اس قسم کی باتیں سنی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حرم شریف میں پہنچنے کا شوق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ چنانچہ واپسی کے اس سفر میں حضرت سلمہ اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے، لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات کھل گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ مسلمان حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑے آگے بڑھے تھے، قریش کی طرف سے اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت برے طریقے استعمال کیے، اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کی اجازت دی، اور حضرت سلمہ اور ان کے شوہر نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھتے تھے۔ اس مرتبہ انہیں انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا۔
مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ لیکن ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلے بھی نہ پائے تھے کہ میرے قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے، تم ہماری بات نہیں مانتے تو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، لیکن تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو، تمہاری مرضی، مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار؟ یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے درد درد کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی اس بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور وہ اس کو چھین کر لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے، دوسری طرف میرے بچے کو بنو عبد الاسد نے زبردستی مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلہ بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد سے میرے روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ معظمہ کے باہر ابتح کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں ان گزری ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہتی جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت 1 سال یا اس کے قریب رہی۔ آخرکار میرے چچا کے لڑکوں میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف ہوا۔ اس کو میرے اس حال پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا، تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے۔ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آخرکار میرے قبیلے والے اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی، لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے بچے کو مکہ معظمہ میں بنی عبد الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جب کہ میں خود مدینہ منورہ میں رہوں اور میرا چھوٹا سا ننھا بچہ مکہ معظمہ میں اس حال میں پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے۔ کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس کے بغیر چین آ جائے اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رک سکیں؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم اور بے چینی میں دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بنی عبد الاسد سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس کر دیا۔ اب میں نے مکہ معظمہ میں ٹھہر کر مدینہ منورہ جانے والے کسی ہمسفر کے انتظار میں وقت ضائع کرنا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس حالت میں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے جو مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے۔ اس لیے میں نے جھٹ پٹ اپنی سواری کے اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ عثمان زمانہ جاہلیت میں کعبہ کے کلید بردار تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بیت اللہ کی کنجی ان کے حوالے کی۔ عثمان بن طلحہ نے مجھ سے پوچھا، اے زادی راکب کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اور میرے بچے کے سوا میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔
اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے ایسا عرب نہیں ملا جو ان سے زیادہ شریف ہو۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے دور ہٹ جاتے۔ جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر صحیح طرح کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آتے، قجادہ اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہو جاتا تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے، اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے دور ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تب وہ آ جاتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے۔ مدینہ پہنچنے تک تمام راستے میں میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب ان کی نظر بنی عوف بن عمرو کی بستی قباء پر پڑی تو بولے، تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف مڑ گئے۔ ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد ہم بچھڑے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں اپنے شوہر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت ابو سلمہ کے دل نے اپنی بیوی اور بچے کو پا کر سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا رہا اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے اور کامیاب ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور پھر غزوہ احد جو جنگ بدر کے بعد پیش آیا، اس میں بھی بہت بہادری سے شریک ہوئے اور اس میں اپنی جرأت و شجاعت کی مثال قائم کی۔ جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا، وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ زخم بظاہر تو بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے لگ گئے۔ اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے، ایک دن اپنی بیوی سے بولے، ام سلمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہی اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں، الہی تو مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدلے کی بہترین صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کافی عرصے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ اسی دوران ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے میں داخل ہوئے اور اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کا قائم مقام ہو جا، اور اس کے گھر والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہماری اور اس کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو کشادہ اور منور فرما۔ ادھر جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی، تو انہوں نے کہا، الہی، میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن ان کا دل اے اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما کہنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ان کے بدلے میں طلب کیا جائے، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی۔ حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والے اس مصیبت پر مسلمانوں نے بہت صدمے و افسوس کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے طور پر انہیں ایم العرب یعنی بیوہ عرب کے لقب سے یاد کرنے لگے، کیونکہ مدینے میں ان کے ننھے منھے بچے کے سوا ان کے اہل قبیلہ و خاندان میں سے ان کا کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہ تھا۔ مہاجرین و انصار دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنے اوپر حضرت ام سلمہ کے حق کو محسوس کیا، اور ان کی عدت کے دن گزرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے ان کا پیغام منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے حضرت عمر کے پیغام کو بھی اسی طرح رد کر دیا جس طرح وہ حضرت ابوبکر کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھیں۔ پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند عورت ہوں جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کی طبیعت مبارک کو ناگوار گزر جائے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر والی عورت ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا، یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے غصے والی طبیعت کو دور کر دے۔ اور جہاں تک بڑی عمر کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے، اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں، اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے لوں اور تمہیں اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، اور ان کی وہ دعا قبول ہو کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین بدلہ عطا فرما دیا، اور اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ ہی کی ماں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور بارونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین، انسان پر آنے والی تمام پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ میرے معاملات میں کتنا مخلص ہے اور ان پریشانیوں میں صبر کر کے مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کافی سختیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور استقامت کا ثبوت دیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المؤمنین کے شرف سے نوازا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔